بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس سیریز میں اپنی آخری دعا کو کور کریں گے، پر دعاؤں سیکھنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ہم اسی طرح دعائیں سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اگلے رمضان میں بھی۔ آج کی دعا کے ساتھ ہم کچھ اور دعاؤں کو بھی سیکھیں گے، کیونکہ آج کی دعا ہم سب کو ہی آتی ہے، اور وہ دعا لیلۃ القدر کی ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا دعا مانگوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمانے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور معافی کو پسند کرتے ہیں، تو مجھے معاف فرما دیں۔ اس دعا کو دن رات مانگیں، اور آخری عشرہ کی ہر رات ہماری اس دعا کو مانگتے ہوئے گزرنی چاہیے، کیونکہ ہماری ساری کوششیں ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کو پا سکیں۔ تو ہمیں بہت سی دعائیں کرنی ہیں، عبادت کے ساتھ مغفرت کی دعائیں، اور جب ہم اپنے لیے ان دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو یاد رکھیں ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بھی غلطیوں کو درگزر فرما دیں۔ تو دوسروں کو معاف کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے دوسروں کے لیے۔ جہاں پر اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں وہاں پر دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں، دوسروں کو معاف بھی کرنا ہے، اور معاف کرنے کے ساتھ ان کی مغفرت کی بھی دعائیں کرنی ہیں، ان کی برکت کی دعائیں کرنی ہیں۔ تو آج کا عمل وہ عمل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عبادہ ہے، اور وہ ہے دعا۔ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ۔ سبحان اللہ، ہم اپنے اچھے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ہم اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو بھی وہ عبادت اور نیکی شمار ہو رہی ہے۔ تو جیسا کہ یہ مہینہ جا رہا ہے تو ہمیں اپنی دعاؤں کو بہت زیادہ بڑھا دینا ہے تاکہ ہم بڑے بڑے اجر پائیں۔ یہ ایسا نیکی کا عمل ہے کہ جسے ہمیں فوراً ہی اس دنیا میں بھی اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم نے دعا مانگنی شروع کی اور ادھر ہمیں اجر ملنا شروع ہو گیا۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتے ہیں ہمیں اس کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے جو کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی یہ دعا قبول ہو اور تمہیں بھی ایسا ہی ملے۔ قال الملک ولک بمثل۔ خاص طور پر جب ہم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں بھی ہے۔ آج دنیا میں ہمارے مسلمان بہن بھائی سختی میں ہیں، تنگی میں ہیں، بھوک میں ہیں، مشکل میں ہیں، سخت تکلیف میں ہیں، قحط میں ہیں، جنگ میں ہیں۔ ہمارے فلسطینی بہن بھائی، غزہ میں جو بہن بھائی ہیں وہ تکلیف میں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنی ہیں اس بابرکت مہینے میں۔ یقیناً ہم سب مانگ ہی رہے ہوں گے، لیکن ہمیں اپنی دعاؤں کو بہت زیادہ کر دینا ہے۔ اپنی دعاؤں کا ایک بڑا حصہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے رکھ دیں، ان کے لیے دل سے شدت کے ساتھ بہت سی دعا کریں۔ جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی محفوظ رکھیں گے آفت سے، مصیبت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے، خاص طور پر فلسطین میں جو غزہ میں جو مسلمان بہن بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مدد بھیجیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر رحم فرمائے۔ جو تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، ان کو شفا دیں اور ان کی شہادتوں کو قبول فرمائیں، اور ان کے جلد، بہت جلد دن بدل دیں، آمین یا رب۔ اور لیلۃ القدر کو پانے کی دعا مانگیں، جو ہمیں پہلے سے ہی دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن اب اس کو بڑھا دیں، اللہم بلغنی لیلۃ القدر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل میں ایمان کی تجدید کو مانگیں۔ اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے
ایمانوں کی تجدید کر دے ہمارے دلوں میں، اور حسن الخاتمہ کی دعا کریں۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، دنیا اور آخرہ کے فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچا لے۔ اللہ سے اس کے چہرے کو پانے کی دعا کریں، بس دعائیں مانگتے رہیں۔ جتنی بھی دعائیں آپ نے ان سیریز میں یاد کی ہیں ان سب کو مانگیں۔ یہ جو آخری چند دن رہ گئے ہیں، اب رمضان جا رہا ہے، تو اس میں ہم نے اپنی دعاؤں کو، اپنی عبادات کو بڑھا دینا ہے۔ جتنے بھی ہم نے نیکی کے اعمال کور کیے ان سب کو ہی کریں۔ اب آخری 10 دنوں کو جاتے جاتے اپنی کوشش کو زیادہ کر دیں، کیونکہ یقیناً کاموں کو جو جج کیا جاتا ہے ان کے انجام سے کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم پہلے سستے تو ہم اب اپنی رفتار کو بڑھا دیں۔ جب ریس میں گھوڑا اپنی ٹریک کے آخر میں پہنچنے لگتا ہے تو وہ اپنی ساری کوشش لگا دیتا ہے کہ میں اس ریس کو جیت جاؤں۔ امام ابن جوزی کا قول ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل، کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اور اسی طرح اپنے وقت کو بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ ایک ایک منٹ کو غنیمہ جانیں۔ ان دنوں میں بہت سے جگہ پہ اسپرنگ بریکس چل رہی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اس میں سست نہ ہو جائیں، اور فجر کے بعد فوراً نہ سو جائیں بلکہ شروق تک جاگیں، عبادت کریں۔ وہ فرشتوں کی وٹنس کا ٹائم ہے۔ اکثر لوگ فوراً ہی فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، رات بھر اگر جاگتے بھی رہے تو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی اور ہمت کریں، دیکھیں اگر وہ رات لیلۃ القدر ہوئی تو فرشتے طلوع فجر تک رہتے ہیں، حتی مطلع الفجر جو سورہ قدر میں آتا ہے۔ اسی طرح جو سحری کا وقت ہے، فجر کی نماز سے پہلے وہ مغفرت کی دعاؤں کا وقت ہے، اس وقت باتیں نہ کریں، اور اگر سحری بھی تیار کرنی ہے تو آپ مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ جبریل علیہ السلام نے ایسے انسان کے لیے دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے تو والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کو راضی اور خوش رکھنا ہے۔ اس رمضان اپنے والدین کو بھی راضی کر لیں، ان کو خوش کریں، کیونکہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور اسی طرح دوسرے اس شخص کے لیے جبریل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ جس کو رمضان ملا اور وہ مغفرت نہ پا سکا، تو بہت سی عبادات، دعائیں اور نیکی کے عمل کرتے رہیں، اور خاص طور پر ان کی قبولیت کی دعا کریں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے زیادہ فکر مند ہو اس بجائے کہ اس عمل سے۔ جتنے بھی نیکی کے اعمال ہم کر رہے ہیں، یہ جو دعائیں ہم کر رہے ہیں، ان کی قبولیت کے لیے دعا کریں، ان کی قبولیت کے لیے فکر مند ہوں، اللہ سے ڈرتے رہیں اور متقین میں سے ہو جائیں، کیونکہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی متقین ہی سے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سے قبول فرما لے ہماری نیکی کے اعمال، اور قیام، صیام، تلاوت، عبادہ، ان راتوں میں قیام میں تلاوت قرآن اور دعائیں کریں، اور لیلۃ القدر کو تلاش کر کے مغفرت پا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔